اب میں نام لینا شروع کروں نا، بڑی بڑی پرسنالٹیاں جو ٹیلی ویژن پہ مشہور ہیں، جو فیس بک پر، جو یوٹیوب پر لاکھوں لوگ ان کو سنتے ہیں، کیونکہ وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ کڑوی کریں گے تو پھر ان کو کڑوی کھانی پڑے گی، اسی لیے ان کو پتہ ہے کڑوی ہم سے کھائی نہیں جاتی، میٹھی کھائی جائے۔ کڑوی تو امام حسین نے کھائی نا، کڑوی تو حضور نے کھائی نا، پتھر کھائے۔ یہ نہیں بس اتنا کافی ہے، بس تھوڑے میرے بیٹے کی شاپ دے نوکری۔ مریدین رلتے رہیں، مریدین کو دعا، آپ کے بیٹے کو وزارت ہے۔ واہ جی واہ، یہ مذہبی طبقات کا کام تھا، جن کو یہ کام کرنا تھا۔ میں دنیا داروں کو کیوں نہیں کہہ رہا؟ آگاہ رہو، ان قریب تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو فیصلہ وہ اپنے لیے پسند کریں گے، وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ یہ گیم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج حکمران اپنے لیے الگ فیصلے کرتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے رات کو 12 بجے کورٹ لگ جاتی ہے، اس کے پاس جج کے پاس بھی ٹائم ہے، عدالتوں کے پاس بھی ٹائم ہے، سارے رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ ٹائمز جو آپ کے 5 بجے ختم ہو جاتے ہیں وہ سارے کھل جاتے ہیں۔ رات کو 12 بجے آپ امیروں کے لیے بیٹھ جاتے ہو کہ غریب کی بیٹی لٹ گئی، معاشرے میں غریب کی بیٹی نے خودکشی کر لی کھانے کی خاطر۔ کبھی آپ نے رات کو 12 بجے اپنی ادا لگائی کہ عوام الناس کا آئین کہتا ہے کہ ان کو بھوکا نہ رکھو، کیوں بھوکا رکھا ہے؟ نہیں، تو یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے مجھے بتا دیا تھا کہ ان قریب مسلمانوں پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے جو فیصلے وہ اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون۔ غریب دھکے کھا کھا کر اس کی نسلیں جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی مرغی چوری کے سلسلے میں نسل در نسل فیصلے سننے کے لیے کاٹتا رہتا ہے، کئی نسلیں چلی جاتی ہیں۔ امیر ایک رات میں چھوٹ جاتا ہے، کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن، سارے قانون اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، سارے ہاتھ باندھ جوڑ کے کہتے ہیں چلے آپ کو ضمانت مل گئی۔ یہاں مرغی کی ضمانت کے لیے کوئی غریب کا بچہ سالہ سال نسل کاٹتا رہتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کی مرغی تو تھی نہیں، یہ تو انڈا تھا۔ یہ حال ہے ہمارے پاس، تو یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ حضور نے ہمیں بتا دیا کہ ان قریب تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو فیصلہ وہ اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ تم اگر اب آ جاؤ، جو ان کے خلاف اٹھے گا، نہ مولوی اٹھے گا، نہ پیر اٹھے گا، نہ مذہبی طبقہ اٹھے گا، جن کو اٹھنا ہے نہیں اٹھے گا۔ کیوں نہیں اٹھے گا؟ حضور فرما رہے ہیں کیا؟ حضور نے فرمایا اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ ہوگی حکومت کی رٹ کہ اگر ان کے مفاد کو تم نے ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی تو کوئی سارے قانون تمہارے پیچھے چلے جائیں گے۔ کیا تم اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں قتل کر، یعنی قرآن کی نافرمانی نہیں ہوتی، اصل حکمرانوں کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ حکمران اللہ رسول کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے، اور اگر فرما برداری کرو گے تو بے دینی کے سبب تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ یہ آستانوں کو پیسے دے دے کر، یہ بڑے بڑے مولویوں کو وزارتیں دے دے کر خریدتے ہیں، یہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آستانے بڑے جو لاکھوں مریدین رکھتے ہیں، یہ امت کا درد نہیں رکھتے، ان کو اپنے نسلوں کے پیٹ کا درد ہے۔ کسی کو کوئی مولوی کو پرواہ نہیں ہے، یہ مل کے کھاتے ہیں اس حرام کے اندر۔ حضور نے فرما دیا کہ اگر یہ حکومت کو چیلنج کریں گے اور اللہ رسول کا حکم نافذ کرنے کے لیے ان کے لیے بات کریں گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ مجھے بتاؤ، یہ بڑے بڑے مولوی حضرات جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، جن کے لاکھوں فالوورس ہیں، کبھی ان کو آپ نے جیل میں دیکھا؟ میں نام نہیں لے رہا، بڑی بڑی پرسنالٹیاں ہیں، رو رو کے چلا کے باتیں کرتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک پرسنالٹی حکومت کے لیے بولتی ہے؟ دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اچھا، سارے پیسے اپنے پاس رکھ رہے ہو، بھائی ہدایت اللہ تمہیں دے دے۔ ہدایت ہم نہیں لیں گے تو اللہ چندہ دے جاؤ، بس یہ ہے ہمارے پاس۔ ہدایت نہیں ہے چندہ دے جاؤ۔ کبھی بڑی بڑی پرسنالٹیاں جن کو دنیا کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ اتنی فیمس شخصیت ہے، کس وجہ سے فیمس ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ان کے نوکروں کی چاکری کر رہی ہے، اس وجہ سے ہے۔ کبھی وہ جیل میں گئے ہیں؟ اب میں نام لینا شروع کروں نا، بڑی بڑی پرسنالٹیاں جو ٹیلی ویژن پہ مشہور ہیں، جو فیس بک پر، جو یوٹیوب پر لاکھوں لوگ ان کو سنتے ہیں، کیونکہ وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ کڑوی کریں گے تو پھر ان کو کڑوی کھانی پڑے گی، اسی لیے ان کو پتہ ہے کڑوی ہم سے کھائی نہیں جاتی، میٹھی کھائی جائے۔ کڑوی تو امام حسین نے کھائی نا، کڑوی تو حضور نے کھائی نا، پتھر کھائے۔ خون کے جو مبارک سے نالین مبارک بھر گئی وہ تو حضور نے کی نا، تمہاری تو پھر ہونٹ بھی لال ہو چکے ہیں، گال بھی لال ہو چکے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن کے آ جاتے ہو، چاہے منسٹر بنے ہو، وزیر بنے ہو، تمہارے لال کھا کھا کے لال ہو چکے ہیں، اور میرے نبی اور میرے حسین کے خون سے پورا جسم لال ہو چکا۔ کیوں؟ تم تو نہیں جاؤ گے نا، پھر تمہاری پیری کہاں رہے گی؟
پھر تمہاری جو مدارس کے اندر مسجد امام صاحب کو کوئی کھینچ کے لے کے جائے گی، تمہاری عزت کیا رہے گی؟ اچھا دین کی عزت رہے نہ رہے، تمہاری عزت رہے، یہ حال ہے ہمارے پاس۔ تو یہ میرے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں، کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کہاں سے آ گیا ہے، میں ایسی بات کرتا ہوں کیونکہ میری مولوی کی بات نہیں، میرے نبی کی بات میں آپ کے سامنے حضور کی قیامت کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ اس میں حضور نے فرمایا ہے کہ جو حق سچ بات حکومت کو کرے گا وہ قتل کر دیا جائے گا، اور جو نہیں کرے گا، فرما برداری کرے گا تو نوازشیں ہوں گی۔ کبھی وزارت مذہبی امور مل جائے گی، کبھی وزارت اوقاف کی دی جائے گی، کبھی چندے کے نام پر بڑی مسجد بنا کے دی جائے گی، کبھی چندے کے نام پر بڑا آستانہ سجا کے دیا جائے گا، وہاں آپ کے منسٹر بھی آئیں گے، وزیر بھی آئیں گے، ہاں بھئی آ جاؤ ذرا، کیا خوشی، کتنا ہم نے دیا ہے، آپ خوش ہو یا ابھی بھی چاہیے؟ نہیں بس اتنا کافی ہے، بس تھوڑے میرے بیٹے کی شاپ دے نوکری۔ مریدین رلتے رہیں، مریدینوں کو دعا، آپ کے بیٹے کو وزارتیں، واہ جی واہ، یہ مذہبی طبقات کا کام تھا، جن کو یہ کام کرنا تھا۔ میں دنیا داروں کو کیوں نہیں کہہ رہا، کیوں ان کا کام ہی نہیں تھا، دنیا دار تو ہیں لوٹنے کے لیے۔ میں مذہبی طبقات کی اسی لیے بات کروں کیونکہ حضور نے بھی مذہبی طبقے کی بات کی ہے کہ وہ دین کے نام پر اپنی بچوں اور اپنی نسلوں کو پالتے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ایسی صورت میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جب نظام سے قرآن بھی چلا جائے گا، مذہبی لوگ بولیں گے نہیں، اگر بولیں گے تو بڑی تکلیفیں دیکھیں گے، تو اس طرح اس میں ہم کیسی زندگی گزاریں؟ فرمایا وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے اختیار کیا، انہیں آروں سے چیرا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، مگر وہ دین حق پر قائم رہے اور اطاعت الہی میں جان دے دینا معیشت کی زندگی سے بدر جہاں بہتر ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ مرنا تو ایک دن ہے نا، ہمارے پاس ہے نا ٹیپو سلطان کا قول، شاید گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ مرے گا تو گیدڑ بھی، تو شیر کی زندگی کیوں نہ جی کے بھائی بولو۔ لیکن کیونکہ اب ہم مفاد قیامت کے قریب چل رہے ہیں، بڑی بڑی مذہبی شخصیتیں اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، دنیا میں اپنے دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے، چاہے دنیا پاکستان کے لوگ ہوں یا جہاں سے چندہ آتا ہے باہر سے، ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا حضور کیسا پھر زندگی گزارے، مذہبی طبقہ کیا کرے؟ حضور نے فرمایا وہی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اختیار کیا، کیا انہیں آروں سے چیرا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، مگر وہ دین حق پر قائم رہے اور اطاعت الہی میں جان دے دینا معیشت کی زندگی سے بدر جہاں بہتر سمجھی۔ پھر امام حسین کی زندگی حضور نے یوں سمجھے کہ حضور نے امام حسین کی زندگی بتا دی کہ امام حسین نے کیا کیا تھا۔ یزید مسلمان تھا، نام نہاد حکمران تھا، اس نے اسلام کا نام مسخ کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت امام حسین نے کیا کیا؟ وہی کردار آج یہ کرنا ہوگا۔ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے نوازشیں فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو مذہبی طبقات پھر اللہ کے آگے قیامت میں آئیں گے نا، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ رو کے 15 شعبان اور 27 رجب اور یہ لیلۃ القدر میں جو رو کے چلا کے دعائیں کرتے ہیں نا، چلا کے دعائیں کوئی قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ کیونکہ عملی طور پر تم کچھ کرتے ہی نہیں ہو، 12 مہینہ تم حکمران کے ساتھ بیٹھے ہو جس نے قرآن سے حکومت کو الگ کر دیا ہے۔ لہٰذا قیامت کی نشانیاں حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ کاش اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں یہ باتیں ہوتی تو خود ہی نوجوان اسلام کو قبول کرتے، خود ہی نوجوان کہتے کہ ہاں ہمارا حقیقی اسلام ہے کیا، یہ حقیقی اسلام ہے جو اب کے میں نے سامنے پیش کیا ہے۔ آج ہم اس ٹاپک کو یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کام فرد واحد ہے، نہ میرا مدرسہ ہے، نہ میرا کوئی آستانہ ہے، نہ کوئی میں پیر ہوں، نہ ہی کوئی میں مولوی ہوں، نہ ہی کوئی میں عالم ہوں۔ میں وہ ہوں جو حضور کے سامنے حدیث آپ کی بیان کر رہا ہوں، کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، علامت قیامت، فتنہ، یہ ساری چیزیں میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، میں نے یہ نہیں بتائی، میرے پیارے آقا نے بتائی ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا ڈیلی کا چلتا رہے گا۔ آج اس کی قسط نمبر شاید 11 یا 12 قسطیں ہماری اس کتاب کی قیامت کی نشانیاں۔ جتنے بھی سوشل میڈیا کے دوست ہیں وہ سنیں اور جانیں کہ حقیقی اسلام کیا ہے، پھر آپ کو اسلام سے نفرت نہیں ہو جائے گی، پھر آپ کو ان طبقات سے ضرور نفرت ہو جائے گی جو طبقات دین اسلام کے لیے نہیں نکل رہے، جو طبقات امت مسلمہ کی غربت کے لیے نہیں نکل رہے، جو طبقات ان بچیوں، بیٹیوں، بہنوں کے لیے نہیں نکل رہے، جو غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہیں، جو حکمرانوں کی ناانصافی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہیں، جو مذہبی لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں،
ان مذہبی طبقات اور دینی طبقات اور معاشرتی طبقات کی ناانصافی کی وجہ سے زندگی میں اتنی مشکلات آ چکی ہیں، وہ مذہبی طبقات ذرا سوچیں، تو انشاءاللہ پھر لوگ جب یہ چیزیں سنیں گے تو ان کے لیے دین سے نفرت نہیں، پھر جو دین کا غلط استعمال کر رہے ہیں نا ان کے لیے بھرپور نفرت پیدا ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سالوں کی صحبت عطا فرمائے۔ قیامت کا دور ہے، دجال کا دور چل رہا ہے، ہر طبقات پتہ نہیں کہاں سے کہاں جہاں حضور نے فرمایا وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ہماری آپ کی حفاظت اللہ رسول فرمائے۔ جان تو ایک دن جانیے نہ میں رہوں گا نہ یہ سننے والے رہیں گے، قیامت میں میری یہ ویڈیو کھلے، میں تو چاہتا ہوں، یہ میں ریکارڈ اسی لیے کر رہا ہوں کہ قیامت کا روز محشر ہوگا، اور روز محشر میں جب یہ میری ویڈیو کھلے کہ ڈاکٹر فیضی سوشل میڈیا پہ کیا کہہ رہا تھا، ذرا دنیا کو سناؤ، پاکستانی عوام کو سنا۔ مجھے پتا ہے سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کتنے دوست بعد میں آئیں گے سنیں گے، یہ ویڈیو میں اسی نیت سے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ قیامت میں یہ پیش کی جائے، تاکہ میں جو اپنا کام کر سکتا ہوں، نہ میں نے کہا نہ میں پیر ہوں، نہ میری مسجد ہے، نہ کوئی میرا آستانہ ہے، میرا یہی مسجد ہے سوشل میڈیا، یہی میرا آستانہ ہے، یہی میری آڈینس ہے، یہی میرا لوگ ہے۔ میں خود کو ٹی وی اسکرین میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس اسکرین کے اپلوڈ ہونے کے بعد سارے لوگ سنیں گے، بس یہی میری آڈینس ہے۔ میرا کام پیغام تھا، میرا کام اذان دینا ہے، کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، جس کو میں سنا رہا ہوں وہ میرا سن رہا ہے۔ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ میں سنا رہا ہوں جس کو وہ جانتے ہیں کہ بس کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی باتوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔